اگر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، ہم ایک ایک نعمت پر غور کریں گے تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی کہتا ہے آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ہم گننے کی کوشش کریں، گن نہیں سکتے، تو شکر ادا کرنا تو دور کی بات، گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے والے بنے، اللہ کی نعمتیں جو ہم پر ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت، ایک عظیم نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو انسان بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرے کہ اللہ تو ہمیں انسان بنا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی گدھا بنا دیتا، تو ہمارا کھانا کیا ہوتا، ہمارا پینا کیا ہوتا، ہماری آرام کرنے کی جگہ کیا ہوتی۔ سوچ کے دیکھنا، اگر اللہ ہمیں انسان نہیں بناتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہوں گی۔ کتنی بڑی نعمت۔ اس کے بعد ایک اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی، ایک بہت بڑی نعمت، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اب جتنا بھی سوچو کم ہے اس کے بارے میں، جتنا بھی سوچو کم ہے۔ پیدائشی مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم مواحد ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو، ایمان جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو ہمیں مل گیا بڑی قیمتی نعمت ہے یہ۔ کتنے دیکھیے، آج دنیا میں 700 سے 800 کروڑ لوگ ہیں، ہے نا، 7.5 یا 800 کروڑ لوگ ہیں۔ اتنے کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چن لیا نا ہدایت کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے جی۔ کیا ہم نے مانگے؟ کیا ہم نے پوچھے؟ کیا ہم نے سوال کیا تھا؟ 800 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے چند گنے چنے لوگ ہی ہیں جو کلمہ پڑھ لیے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، جو ایمان والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اس چیز کو محسوس کرو۔ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چنتا نا، اگر اللہ ہمیں نہیں چنتا نا، تو کیا ہم محنت کر کے ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ محنت کر کے پیسے تو کما سکتے جی، محنت کر کے گاڑیاں، بنگلے، یہ تمام چیزیں تو کما سکتے، لیکن محنت کر کے کیا ایمان کما سکتے تھے؟ ہدایت کما سکتے تھے؟ نہیں کما سکتے تھے، یاد رکھو۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم بغیر محنت کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، بغیر تکلیف کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہم لوگ، ہم ایمان والے بنے، نبی کی امتی بنے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو، ہم اگر اس طرح نعمتوں کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس کیا کیا ہے اگر غور کریں، فکر کریں، تو کتنی ایسی نعمت ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ہمارے جسم پر ہی غور کر لیتے، صرف ایک جسم پر اگر سوچ لیتے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو سوچتے سوچتے کہ یہ جسم کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب تک کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی نا، نعمت، اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہم کو، اس کا ویلیو نہیں معلوم ہوتا۔ جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو جب معلوم ہوتا۔ دیکھیے، مثال کے طور پر جتنے دن سر کے اوپر ہمارے بال رہیں گے اچھے سے، کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا ماشاءاللہ اللہ کتنے اچھے بال دیا ہم کو، اللہ تیرا شکر ہے۔ کم از کم زبان سے نہیں بولتے ہم اللہ تیرا شکر ہے بول کے، لیکن جب بال گرنے لگتے ہیں نا، جب بال جھڑنے لگتے ہیں نا، تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، کتنے لوگوں کو بولتے ہیں پھرتے، کیا کرنا جی، تے بال چلے جا رہے ہمارے، تے بال چلے جا رہے، گچے گچے چلے جا رہے، کپے چلے جا رہے، کرے جب بھی اتنے نکل جا رہے، کون سا شیمپو لگانا، کون سا تیل لگانا، کتنا پریشان رہتے۔ حالانکہ وہ بال کتنی بڑی نعمت تھی، جب تک تھی ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ ہمارے منہ میں دانت ہے، 32 دانت ہے، دانتوں سے کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ۔ جتنے دن ہیں نعمت کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، لیکن ایک مرتبہ کسی دانت میں درد شروع ہوتا، داڑھ کا درد شروع ہوا، رات تمام پریشان رہے۔ کتنی نعمت ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ گونگا ہونا کوئی پسند کرتا ہے؟
گونگے سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یاد رکھو اس طرح آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کروڑپتی کے گھر میں بھی اگر پیدا ہوتے لیکن دونوں آنکھوں سے اگر اندھے بن کے پیدا ہوتے تو اس زندگی میں جینے کا ہی مزہ نہیں آتا۔ کیا کر لیتے کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کے محل اور کروڑوں کے زمین جائیداد رکھ کے کیا کرتے؟ جب دیکھ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو تو کروڑوں روپے رکھ کے بھی کیا کرتے؟ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت میں اور کئی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے نا، ایک نعمت نہیں ہے، وہ ایک میں اور کئی ہیں۔ دیکھیے صرف ہاتھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ دے دیتا لیکن ہاتھ ایسا دیتا کہ یہ ہاتھ سیدھا کا سیدھا رہ جاتا تو کتنے کام نہیں کر پاتے ہم اس ہاتھ میں۔ پھر دیکھیے یہاں سے انگلی 3 جگہ بینڈ ہو رہی، پھر وہاں سے منگٹ کی جگہ بینڈ ہو رہی، پھر یہاں بینڈ ہو رہا، کونی میں بینڈ ہو رہی، کندھے پہ بینڈ ہو رہی، یہ کتنی جگہ سے بینڈ ہو کے کتنے کام کر رہی۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، کہیں پر جھکتی نہیں ہماری انگلی، صرف انگلیاں ہی سیدھی کی سیدھے رہتے تو کیا کر سکتے تھے وہ لوگ؟ اگر صرف ہاتھ ہوتا، ہتھیلی ہوتی، لیکن ہتھیلیوں کی انگلیاں سیدھی کی سیدھی رہ جاتی، پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے لیکن خود کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ تو ایک ہاتھ میں کتنی نعمت ہے، سوچو آپ۔ ایک ایک چیز میں نعمتوں میں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، صرف شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی سوچنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں ہے، تو فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم سوچیں، ہم فکر کریں، صرف اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، صرف اپنے جسم کو سوچیں، اس کے بعد آس پاس کی چیزوں کو سوچیں، گھر میں ہے سو چیزیں، گھر میں ہے سو نعمتیں، اس کے بعد باہر ہے سو چیزیں، اگر آسمان، زمین، سورج، چاند، پیڑ پودے، چرند پرند، اب جتنا سوچیں گے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جو چیز کھاتے ہیں، جو چیز پہنتے ہیں، جو چیز پیتے ہیں، جو چیز اوڑھتے ہیں، کیا بتائیں ہم، کروڑوں کی نعمتیں جو ہم گن نہیں سکتے، کم از کم ایک جگہ بیٹھ کے سوچ ہی لیتے کبھی کبھی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، اصل میں دیکھنا کیا تھا، اللہ نے ہمیں کیا دیا وہ دیکھتے، اس کے بارے میں سوچتے تو اچھا تھا، لیکن ہم کیا سوچتے، اللہ ہمیں کیا نہیں دیا وہ سوچتے۔ اللہ نے بہت کچھ ایسا دیا جو لوگوں کو نہیں دیا۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا، اللہ نے بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہم کو دیا وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں دیا۔ ہماری سوچ ایسی ہونا، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا نا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے دیکھیے ہم ہمیشہ بڑا گھر کس کا ہے اور بڑی گاڑیاں کس کی ہیں یہی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو نہیں ہے دوسروں کے پاس جو ہے وہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں گے نا، کسی کا بڑا گھر دیکھیں گے ٹینشن شروع ہوگا، اس کے مقابلے میں ہمارے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے بڑا نہیں ہے لیکن چھوٹا تو ہے بھائی، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، خود کا گھر نہیں ہے۔ اب جس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، وہ یہ سوچے ٹھیک ہے کرائے کے گھر میں تو رہ رہا ہوں، کرایہ تو دے پا رہا ہوں نا، اتنی طاقت تو ہے نا میرے پاس۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس تو کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، جھوپڑ پٹیاں ڈال لے کے زندگی گزار رہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو فٹ پاتھ پہ سو رہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر شکر کا جذبہ ہوگا۔ پھر جو لوگ فٹ پاتھ پہ بھی سو جا رہے، ان کا خود کا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ سوچے نا کہ محلوں میں رہنے والے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو چین و سکون کی نیند نہیں سوتے، میں فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوں لیکن سکون کی نیند سو رہا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، چین و سکون کی نیند آنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں کا مالک ہے لیکن جب تک دوائیاں نہیں کھاتا، نیند کی گولیاں نہیں کھاتا، نیند نہیں آتی، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔
ہم ٹین شیڈ کے گھر میں ہیں یا فٹ پاتھ پہ سو رہے لیکن چین و سکون کی نیند سو رہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، نیند کا آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، آرام کی نیند آتی، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ تو یاد رکھو اصل میں ہم اسی لیے خوش نہیں رہ پاتے کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارے پاس بائک نہیں ہے، سائیکل تو ہے نا، سائیکل والے یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس بائک نہیں ہے تو پھر ٹینشن ہوگی، ٹھیک ہے بائک نہیں ہے لیکن سائیکل تو ہے نا، تو پھر سکون ہوگا۔ اب ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، سائیکل والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، بائک والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، کار والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس کار ہے لیکن ماروتی ہے، آڈی نہیں ہے، آڈی والا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس رولس رائس نہیں ہے، پھر وہ رولس رائس جس کے پاس ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا پرائیویٹ جیٹ نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتے چلے جائیں گے تو ٹینشن ہوگی۔ اگر سائیکل والا یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے پاس سائیکل تو ہے لیکن کئی لوگوں کو 2 پیر بھی نہیں ہے چلنے کے لیے، تو اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم سے جو نیچے والے ہیں، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، ہم سے جو نیچے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں سکون ہوگا۔ یاد رکھو ہماری ٹینشنوں کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خواہشات کے لیے پریشان ہیں، ہم اصل میں خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ضروریات ہماری پوری ہو رہی کیا یا نہیں ہو رہی اگر یہ دیکھیں گے تو سکون کی زندگی گزرے گی۔ ضروریات تو پوری ہو رہی، ٹینشن ضروریات کی وجہ سے نہیں ہے ہماری۔ کھانا ضرورت ہے، کھانا مل رہا نا 3 ٹائم کا، ماشاءاللہ اچھے کھانے مل رہے، پہننے کے لیے ہے نا کپڑے تو پہن رہے نا، ماشاءاللہ اچھے کپڑے ہمارے پاس ہے، ضروریات پوری ہو رہی الحمدللہ، لیکن ٹینشن کس کی ہے؟ خواہشات کی ہے۔ کھانا بھی مل رہا، کپڑا بھی مل رہا، گھر بھی ہے، لیکن خواہش ہے بڑی گاڑی کی، خواہش ہے بڑے گھر کی، خواہش ہے اتنے لاکھ اتنے ہزار کے کپڑے کی، خواہش ہے آئی فون کی۔ تو خواہشات ٹینشن دلاتی ہے۔ چھوٹا فون بھی ہے ہاتھوں میں، بات میری ضرورت تو پوری ہو رہی نا، میرا کام ہو رہا، میرا کاروبار ہو رہا، رشتہ داروں سے بات چیت ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، موبائل سے ہو جا رہا، لیکن وہی موبائل اگر آئی فون ہونا تو پھر وہ خواہش ہے۔ خواہش کیا کرتی؟ انسان کو ٹینشن دیتی ہے، مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی۔ تو یاد رکھو ہم تو اگر اس طرح نعمتیں ہماری سوچیں گے، کتنی نعمتیں ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر کتنے چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں، ہندوستان میں ہیں ہم لیکن کتنے سکون کے سانس لے رہے، کتنے سکون سے ہم آرام کر رہے۔ لیکن فلسطین کے ان مسلمانوں کے بارے میں سوچو، آج صبح ہوئی تو شام تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے نہیں معلوم، ان کے مقابلے میں ہندوستان میں رہ کر ہم کتنے چین و سکون کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو ہندوستان میں رہتے ہوئے امن کے ساتھ رہ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے۔ کئی اسلامک کنٹریز ہے، اتنے سکون کے ساتھ وہاں کے مسلمان نہیں ہے جتنا ہم ہندوستان میں رہ کر بھی امن کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو اس طرح ہم ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ جب تک دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھائیں گے، کھانے کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، لیکن جب روزہ رکھیں گے نا، صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ جس دن رہے گا، اس وقت معلوم ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کی کیا چیز ہے، کھانے کی ویلیو اس وقت معلوم ہوتی۔ کتنے ایسے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، ہم دیکھتے ہیں۔ کتنے ایسے غریب بچوں کو دیکھتے ہیں، غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جہاں ہوٹلوں میں، فنکشن ہالوں کے باہر کھا کے پھینکے سو برتنوں میں وہ لوگ آ کے ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس میں سے نکال کے کھاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہم کتنا اچھا کھا رہے ہیں، کتنی اچھی چیزیں کھا رہے۔ یاد رکھو دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ سعودی میں ایک شیخ بیان کر رہے تھے، یعنی اپنے بچوں کو درس دیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو
پڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے. مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرے کہ جب انسان کے لیے کھانے کو کوئی چیز نہ رہے، یعنی ایک فقہ کا یہ اصول ہے، جب انسان کئی جنگل میں کھو گیا، کدھر بھی چلے گیا، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب مرنا ہے، صرف سامنے کسی اور انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو یہ مر جائے گا. تو ایسی صورت میں انسان کی پڑی ہوئی لاش کھانا بھی جائز ہے. یہ فقہ کا اصول ہے، ایسی حالت میں تم لاش کو بھی کھا سکتے. لیکن اب جب یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے استاد، تو اسٹوڈنٹس سوچنے لگے، کہنے لگے کہ ایسی بھی حالت ہوتی کیا؟ یعنی یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی بھی حالت کبھی کسی کو ہوتی کیا؟ یہ مدینہ یونیورسٹی کی بات ہے غالباً. تو انہی لوگوں میں، انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک افریقہ کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں ایک وقت ایسا آیا جہاں پر ایک انسان کی لاش ہی پڑی ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایسے حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے. اللہ اکبر. تو ایسے حالات بھی ہیں آج دنیا میں، ایسے حالات بھی ہیں. صرف ہم، حالانکہ میڈیا کئی چیزوں کو چھپاتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ان فلسطین کے بچوں کے تعلق سے، ان غزہ کے مسلمانوں کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ کتنا تڑپے تھے، پینے کے لیے پانی کے خطروں کے لیے تڑپے وہ لوگ. میں تو کئی لوگوں کے ایسے انٹرویوز بھی دیکھا کہ بولتے ہوئے دل کٹتا ہے، ایسی چیزیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رحم کرنا. ایسے حالات بھی آتے ہیں. تو بہرحال اس کے مقابلے میں ہماری زندگیاں کتنے سکون سے گزر رہی ہیں، ہم کیا کیا چیزیں کھا رہے، اس کا احساس اگر ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. یاد رکھو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ فاخوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. اتنے بھوکے کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی آنکھوں میں ان کی تصویر بن جاتی ہے، گول چیز دیکھتے ہیں تو ان کو روٹی لگتی ہے. اور ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا. کئی لوگوں کے گھروں میں کھانا تک نہیں ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. گھاس کھا کے زندگیاں گزار لیا. فلسطین کے بچے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم گھاس کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں، پتے کھا کے ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے صحابہ کی زندگیاں ایسی گزری. صحابہ کی تو 1450 سال پہلے وہ تو پرندے کھا کے چھوڑ دیے، سو ہڈیوں کے ٹکڑے کھائے تھے، گٹلیاں، کھجور کے گٹلیاں کھائے تھے. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر جنگ، جہاں پر طوفان، سیلاب وغیرہ آتا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو کھانے کے لیے کئی چیزیں نہیں ملتی. تو بہرحال یاد رکھو، ایک سلف میں سے کسی کا ایک قول ہے، بڑی اہم بات بول رہے. وہ کیا بول رہے؟ یاد رکھو کہ میں مصیبت میں 4 چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کے الفاظ پر غور کرنا. مصیبت میں جب بھی میں پڑتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے، میں پھر بھی 4 چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مصیبت میں ہم شکریہ ادا کرتے جی؟ ہم تو مصیبت آتی ہے تو شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے، اللہ میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آئی، اللہ مجھے ہی کیوں بیماری آئی، اللہ میرے بچوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے شوہر کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری زندگی میں ہی ایسا کیوں ہوا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں. لیکن سلف کا قول دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ میں مصیبت میں بھی 4 چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا ہے وہ چیز؟ پہلی چیز، میں یہ سوچتا ہوں، یعنی جب بھی مجھے مصیبت آتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں اللہ چاہتا تو اس سے بھی بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا کر سکتا تھا. ہے نا؟ اگر ہماری سوچ بھی یہ ہو، جو بھی مصیبت آئی اس مصیبت کے وقت اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا. اگر یہ سوچ لے تو دل کو کتنا سکون ہوتا جی. دیکھیے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ایک پیر ٹوٹ گیا. اگر ہم لوگ یہ سوچتے اس وقت اللہ چاہتا تو 2 پیر بھی ٹوٹ سکتے تھے میرے، اللہ چاہتا تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مر بھی سکتا تھا، لیکن نہیں مرا نا. اللہ کا شکر. اس وقت بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا. ایک کڈنی کس کی خراب ہو گئی، اس وقت شکر. اللہ چاہتا تو 2 کڈنیاں بھی خراب ہو سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہونا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ چاہتا تو اس سے بھی
بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا۔ پہلی چیز یہ اصول بھی یاد رکھ لینا، ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی بڑا سکون ملتا ہے اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ جب بھی مصیبت آئی ان چیزوں کو ہم بھی یاد کر لینا۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق بھی دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ مصیبت آئی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے، شکوے شکایتیں کرتے، لیکن اللہ میں صبر کر رہا ہوں تو صبر کا دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے۔ اللہ مجھے صبر کی توفیق دیا، اس پر بھی تیرا شکر، میں یہ سوچتا ہوں۔ اور تیسری چیز، مصیبتوں میں میں انا للہ پڑھ لیا تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دے دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں انا للہ پڑھا مصیبت آنے پر۔ اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں اللہ دنیا کی مصیبت میں ڈالا، مجھے دین کی مصیبت میں تو نہیں ڈالا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے دنیا کی مصیبت میں ڈالا۔ مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا کی مصیبت، بیماری آ گئی، دنیا کا مصیبت، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دنیا کی مصیبت، بچہ مر گیا، دنیا کی مصیبت، شوہر مر گیا، دنیا کی مصیبت، یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ اللہ مجھے دین کی مصیبت میں نہیں ڈالا۔ مطلب اللہ چاہتا تو پھر اس مصیبت کی وجہ سے کہیں میں شرک نہ کر بیٹھتا، کہیں بدعتیں نہ کر بیٹھتا، کہیں مرتد نہ ہو جاتا۔ یہ دین کی مصیبت ہے، یہ دنیا کی مصیبت ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں جن کی وجہ سے اگر مجھے اسلام ہی چھوڑنا پڑے، کہیں ایسا اگر حالات آ گئے کہ جس کی وجہ سے مجھے مرتد ہو جانا پڑے، کئی لڑکیاں مرتد ہوتے، کئی لڑکے مرتد ہوتے، کیا ہے یہ ان کے لیے دین کی مصیبت ہے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم والی مصیبت ہے نا۔ تو اللہ مجھے ایسی مصیبت میں تو نہیں ڈالا نا، اللہ مجھے دین کی مصیبت میں تو نہیں ڈالا نا، اللہ مجھے صرف دنیا کی مصیبت میں ڈالا۔ اگر یہ چار چیزیں ہم لوگ سوچ لے جب بھی ہم کو مصیبت آتی ہے تو پھر کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی بے چینی نہیں، کوئی رونا دھونا، کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ اچھی سوچ کے ساتھ اور آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔